اسلامی بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم سورہ ملک کی آیت نمبر 1 اور 2، اسی طریقے سے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، وہ پاک ہے، وہ مبرہ ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سبحان الذی کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی ذات تمام طرح کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے، بابرکت ہے، مبرہ ہے۔ بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ملکیت ہے، ملوکیت ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہی تمام طرح کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں تمام طرح کی مشیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے نا؟ آیت کریمہ سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ بھی ہے، لیکن لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب آپ مت سمجھ بیٹھیے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہمارے اور آپ کے ہاتھ کی طرح ہے۔ نہیں، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، کیسے ہے اس کی کیفیت مجہول ہے۔ یہ معروف تو ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہے، اللہ کے پیر ہیں، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے سننے اور دیکھنے کی طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کان ہیں، اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں، بصارت ہیں۔ ہماری اور آپ کی آنکھیں کتنا دیکھ سکتی ہے؟ بس اتنا دور تک، پردے کے ادھر ہی تک، پردے کے اس پار ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ رب العالمین سمیع ہے، بصیر ہے۔ وہ تو سمندر کے تہ میں جو چیز ہے، جو مخلوق ہے، جو مچھلی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ پہاڑ کے چٹانوں میں جو چیونٹی چل رہی ہے، اس کی چال کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ غرض بیدہ الملک، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ بعد میں ہم لوگ اس کی تشریح کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عماد الدین سیمال ڈنگی، انہوں نے 500 روپیہ مدرسہ حمزہ لتحفیظ القرآن الکریم کے لیے تعاون پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور ان کے روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ بھائیو، اللہ رب العالمین فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے کہ ایکم احسن عملا، تم میں کا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر یوں ہی بلا مقصد نہیں بھیجا۔ ہماری پیدائش کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ بس منمانی طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار لیں، اتفاقیہ طور پر پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، کھائیں پیئیں، اچھے اچھے پہنیں اور اس کے بعد اس دنیا سے گزر جائے۔ نہیں، بلکہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں کا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہماری پیدائش کا اصل مقصد ہے کہ ہم میں کا کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جو اچھا عمل کرے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اچھا عمل کریں۔ اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اچھا عمل وہ جس عمل کے بنیاد میں، جس عمل کے پیچھے اخلاص ہو اور مطابقت سنت ہو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو وہ عمل اچھا ہے۔ آئیے اعمال صالحہ کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جہاں بھی حدیث کی شکل میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقول اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقول اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گویا کہ وہ حدیث اصول حدیث میں حدیث قدسی کہلاتی ہے، اور حدیث قدسی کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام کے تمام حدیث میں اعلیٰ اور بالا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ فرمایا ہے ہم سے اور آپ سے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ وعدہ خلاف کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ منافق کی پہچان ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا، ایک عمل کرے گا، اس کے لیے 10 گنا اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ تو اسے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ کہے الحمدللہ تو اسے 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ہم سے اور آپ سے یہ وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس نیک عمل کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا، 10 نیکی کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ بات کو آئیے چند ایک مثال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ پہلی مثال صحیح مسلم کتاب الصیام کی حدیث، راوی حدیث حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا اور شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 30، اور شوال میں 6 روزے، کتنے ہو گئے؟ 36۔ اب ذرا آپ اپنے دماغ میں کیلکولیشن کیجئے، موبائل نکال کر کے کیلکولیشن کیجئے۔ اب ہم یہاں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایک عمل کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب کیسے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھا۔ رمضان المبارک کے کتنے روزے؟ 30۔ ثم اتبعہ 6 من شوال، اور شوال کے 6 روزے رکھا، کتنے؟ 6، 30 اور 6 36۔ اب 36 کو 10 سے گنا کیجئے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 360۔ 50 کے جی دھان کس کی طرف سے؟ نور حسین صاحب کی طرف سے 50 کے جی دھان، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس صدقے کو، اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ہر دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین کے روزی روٹی دھان مکئی میں برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے 30، شوال کے 6، 36 گنا 10، 360۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اسے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کس کے نام سے؟ دادا کا نام حاجی نیاز الدین صاحب کی طرف سے 500 روپیہ کی قربانی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حاجی نیاز الدین صاحب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، لمبی عمر دے، اور ان کے تمام نیک اعمال کو میزان حسنات میں درج فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اس بیش بہا قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا 6 اور رمضان المبارک کے مہینے کا 30 اور شوال کے 6، 36 روزہ
کو 10 سے گنا کیجئے تو 360 ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھ لے، شوال کے 6 روزے رکھ لے، کان کصیام الدہر، گویا کہ اسے پورے سال یعنی 360 دن روزہ رکھنے کے برابر اجر اور ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کرنا، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں صحت و عافیت عطا کرنا، اور رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دینا، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کی توفیق دینا. یقیناً جو شخص یہ کر لے کان کصیام الدہر، گویا کہ اسے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اجر اور ثواب ملے گا. اب آپ 2 سوال کر سکتے ہیں، 2 اعتراض کر سکتے ہیں. پہلا اعتراض اور سوال یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی مہینہ رمضان کا 30 کے بجائے 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے. کوئی رمضان کا مہینہ 30 کے بجائے 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اور اگر ہم مان لیں آپ کی بات تو 29 رمضان المبارک کے مہینے کے روزے، شوال کے 6 35 گنا 10 350 ہی ہو رہے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کان کصیام الدہر، پورے سال کا روزہ رکھنے کے برابر اجر ثواب کیسے ملے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایک حدیث کے حوالے سے. ان عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہران لا ينقصان شہرا عید رمضان و ذوالحج. حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہران لا ينقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کون سے 2 مہینے؟ رمضان المبارک کے مہینے اور ذوالحجہ کے مہینے. یہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ آپ سوچیں گے کیسے کبھی کم نہیں ہوتے؟ کبھی کبھی تو 30 کے بجائے 29 دن کا ہی ہوتا ہے. تو اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ اسحاق راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا، اور اس میں یہ بات درج کیا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اگر رمضان کا کوئی مہینہ 30 کے بجائے 29 دنوں کا بھی ہوگا تب بھی فضیلت کے اعتبار سے وہ 30 دن کا شمار ہوگا، یعنی 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. ثواب میں کمی نہیں ہوگی، گنتی میں 30 کے بجائے 29 دن کا ہو سکتا ہے، چاند نظر آ سکتا ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے کمی نہیں ہوگی. 29 روزہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. جی، تو بات واضح ہو گئی. آپ کے ایک سوال، ایک اعتراض، ایک اشکال کا جواب ہو گیا کہ اگر رمضان کا کوئی مہینہ 29 دن کا بھی ہوگا تب بھی 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. تو 30 اور 6 36 گنا 10 360. ایک اور ذہن میں سوال گھوم رہا ہوگا کہ 30 اور 6 36 گنا 10 360 ہوتا ہے، جبکہ سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 365 دنوں کا. دیکھیے ماشاءاللہ بالکل حاضر ہے ذہن اور جواب بھی تیار ہے. 365 دنوں کا سال ہوتا ہے، اور آپ کے کیلکولیشن کے مطابق، حدیث کے مطابق تو 360 دن ہی ہو رہے ہیں. تو پھر ایک عمل کے بدلے 10 گنا، ایک روزہ کے بدلے 10 روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب کیسے ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے ہیں. کب سے؟ اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اس دن سے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں یہ بات درج ہے. تو یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک کون سے والے 12 مہینے ہیں؟ کون سے والے؟ جنوری فروری والے؟ جنوری فروری مارچ یہ مہینے، یا کون سا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے؟
عربی مہینہ کون سا؟ عربی مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں. کون کون سے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج. یہ 12 مہینے ہیں عربی کیلنڈر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اور انہی مہینوں کے اعتبار سے اسلامی تمام کے تمام چیزیں چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو. وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. چاند دیکھ کر کے ہم عید مناتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم روزہ رکھتے ہیں. عربی کیلنڈر کا انحصار چاند پر ہے، اور جبکہ انگریزی کیلنڈر سورج کی بنیاد پر تیار کیا جاتا ہے. انگریزی کیلنڈر میں کچھ مہینے 31 دنوں کے بھی ہوتے ہیں، کچھ مہینے 30، کچھ 31، کچھ 28، کچھ 29. جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق کوئی بھی مہینہ 30 دن سے زیادہ نہیں جاتا. یا تو وہ 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. لہٰذا عربی کیلنڈر کے مطابق کوئی بھی سال کا راون، کوئی بھی سال کا دائرہ 358 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. یا تو 355، 354 یا 358 دنوں کا ہوگا. 360 سے کبھی بھی کوئی بھی سال تجاوز نہیں کرتا عربی کیلنڈر کے مطابق. ہاں انگریزی کیلنڈر کے مطابق سال 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو آپ کا دوسرا اعتراض، دوسرا اشکال، دوسرا ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ 30 6 36 گنا 10 360 یعنی کہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. بات کو پھر سے سمجھیں. حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، جو رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھے، 30 شوال کے 6 روزے رکھے، 36 گنا 10 360 یعنی اسی حدیث قدسی میں وعدے کی بنیاد پر